بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کھانے کی مجلس میں بھی ذکر اللہ سے خالی نہ ہو، اس لیے کہ ذکر اللہ سے خالی مجلس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز وہ باعث افسوس ہوگی۔ فرمایا کہ مل کر کھانا کھایا کرو، خدا کا نام لیا کرو اور اللہ تمہیں برکت دے گا۔ ابو داؤد۔ اگر اکیلا ہو تو ہر لقمے کے توڑنے پر بسم اللہ، اس کو کھا لینے پر الحمدللہ کہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی اس بات کو بہت ہی رضامندی ظاہر فرماتے ہیں کہ جب ایک لقمہ کھا لے یا ایک گھونٹ پانی پیے تو حق تعالیٰ نے کہا اس پر شکر ادا کرے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ شمائل ترمذی۔ کھانا کھاتے وقت کسی دوسرے کو شریک طعام ضرور کرے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کبھی تنہا تناول نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شر الناس من اکل وحدہ، سب سے برا آدمی وہ ہے جو اکیلا کھائے۔ کشف المحجوب۔ ایک حدیث میں مل کر کھانے کی یوں ترغیب آئی ہے کہ ایک آدمی کا کھانا 2 کو، 2 کا 4 کو اور 4 کا 8 کو کافی ہو سکتا ہے۔ مسلم۔ لہذا کسی مہمان یا حاجت مند کے آنے پر تنگی محسوس نہیں جائے، بلکہ خوشی کے ساتھ اسے شریک طعام کر کے برکت حاصل کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کھانے میں جتنے ہاتھ جمع ہوں گے اتنی ہی برکت زیادہ ہوگی۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا بندے سے حساب نہیں لیا جائے گا، ایک سحری کے کھانے کا، دوسرے افطار کے کھانے کا، تیسرا وہ کھانا جو دوستوں کے ساتھ کھایا گیا ہو۔ قیمہ سعادت۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری عظیم سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔